العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فرعون اور اس کی لشکریوں کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے پہلے 30 پھر 10 کے اضافے سے 40 راتوں کی مدت مقرر ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ڈالی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ البتہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور ہی رہے۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے حکم الہی کے مطابق بچڑا پوجنے کے گناہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا کر دی تاکہ وہ اس معافی پر شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی جو حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق کرنے والی ہے تاکہ اے بنی اسرائیل تم اس پر عمل کر کے سیدھی راہ پر چلتے رہو۔ اہم بات یہاں فرقان سے کفر و ایمان میں فرق کرنے والے معجزات جیسے لکڑی کے عصا کا اشدھا بن جانا اور ہاتھوں کا روشن ہونا وغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی توبہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں اور مجرم راضی خوشی قتل ہو جائیں۔ تمہاری یہ توبہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے تم شرک کی نجاست سے پاک ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 افراد قتل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عرض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہیں اور جو باقی رہ گئے انہیں معاف کر دیا گیا۔ درس نمبر 1، مرتد کو قتل کر دینا حکمت و مصلحت کے عین مطابق ہے کہ اس سے فتنہ و فساد کے دروازے بند ہوتے ہیں، البتہ یہ سزا دینے کا اختیار صرف حاکم اسلام کو ہے، عام لوگ کسی مرتد کو قتل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، مرتد کو قتل کرنا یوں ہی دیگر سنگین جرائم جیسے قتل اور بغاوت کی بنا پر قاتلوں اور باغیوں وغیرہ کا خاتمہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ انسانی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ آیت نمبر 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ یہاں آیت میں بیان کیا گیا واقعہ بعض مفسرین کے نزدیک اس وقت رونما ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو ساتھ لے کر تورات لینے کوہ طور پر گئے، اور تورات ملنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ یعنی کھلم کھلا دیکھے بغیر
آپ کی اس بات پر ہرگز یقین نہ کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس وقت رونما ہوا جب بچھڑے کی پوجا سے توبہ کرنے اور کفارے میں جانے دینے کے بعد بقیہ افراد میں سے 70 لوگ یا توبہ سے پہلے 70 لوگ کوہ طور پر حاضر ہوئے۔ وہاں کلام الہی سن کر یا بچھڑا پوجنے کے کفارے میں قتل ہونے کا حکم سن کر انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھے بغیر تمہاری اس بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یا قتل ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے آسمان سے ایک ہولناک آواز سنی جس کی ہیبت سے دیکھتے ہی دیکھتے سب ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مطالبہ چونکہ سرکشی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتباری کی وجہ سے تھا، اسی لیے انہیں ہولناک آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 56، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان مرنے والوں کو زندہ کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کریں۔ اہم بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردوں کو زندہ کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہوئے۔ کچھ عرصے بعد انہیں بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے عمالقہ قبیلے سے جہاد کرنے اور مصر چھوڑ کر شام میں بسنے کا حکم دیا گیا۔ شروع میں بنی اسرائیل نے ٹال مٹول سے کام لیا، اور جب جائے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو مجبوراً مصر سے روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ میدان تی میں پہنچے جہاں سبزہ، سایہ اور غلہ وغیرہ کچھ نہ تھا، تو یہاں دھوپ کی تپش اور بھوک سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیج دیا جو ان کے اوپر سائبان بن گیا۔ یہ انہیں سورج کی تپش سے بچاتا تھا اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتار دیا۔ من ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اترتی، اور بنی اسرائیل اسے چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ سلوہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، یہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، یہ بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور حکم یہ تھا کہ آج کا کھانا آج ہی کھا لو، اسے کل کے لیے بچا کر نہ رکھو۔ بنی اسرائیل نے نافرمانی کرتے ہوئے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو کھانے میں کیڑے پڑ گئے اور وہ خراب ہو گیا، اور من و سلوہ کی آمد بند کر دی گئی، اور یہ نافرمانی کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا، اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں اس آیت سے متعلق چند باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جس شہر میں بنی اسرائیل کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا اس سے بیت المقدس یا اس کے قریب ایک گاؤں اریحہ مراد ہے جس میں مالکہ قوم کے لوگ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کہاں اور کس کے ذریعے دیا گیا تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ حکم میدان تی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور بعض کے نزدیک میدان تی سے نکلنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا۔ نمبر 3، سجدے کا لغوی معنی ہے جھکنا اور شرعی معنی ہے سر زمین پر رکھنا۔ یہاں اگر سجدے کا لغوی معنی مراد ہو تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اتراتے اور اکڑتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے عاجزی کرتے اور جھکے ہوئے داخل ہونا، اور اگر شرعی معنی مراد ہو تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدہ کر لینا۔ نمبر 4، آیت میں مذکور لفظ حطہ استغفار کا کلمہ ہے جس کے معنی ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ آیت سے مراد یہ ہے کہ صرف بدنی عبادت پر اکتفا نہ کرنا بلکہ زبان سے یہ بھی کہتے رہنا کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔
مزید فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم نے ہمارے حکم پر عمل کیا تو ہم تمہارے گناہگار لوگوں کی خطائیں بخش دیں گے اور نیک لوگوں کے ثواب میں اضافہ کر دیں گے۔ آیت نمبر 59۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ شہر میں داخلے کے وقت بنی اسرائیل پر 2 پابندیاں لگائی گئی تھیں، ایک یہ کہ سجدہ کر کے داخل ہوں، دوسری یہ کہ حطہ کہتے رہیں۔ انہوں نے دونوں کی خلاف ورزی کی، چنانچہ سجدہ کر کے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطہ کی بجائے بطور مذاق حبہ فی شعرہ کہتے رہے، جس کا معنی تھا بال میں دانا۔ اس مذاق اور نافرمانی میں مبتلا ہونے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ عذاب طاعون کی صورت میں تھا جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہ واقعہ بھی میدان تی میں ہوا۔ یہاں پیاس لگنے پر جب بنی اسرائیل کو پانی نہ ملا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو انہیں ایک مخصوص پتھر پر اپنا عصا مارنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ عصا مارتے ہی اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، سب نے پانی پینے کی اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق من و سلوہ کھاؤ اور پتھر سے جاری ہونے والا پانی پیو، اور زمین میں فتنہ فساد نہ کرنا اور گناہوں میں نہ پڑنا۔ یہ حکم ہمیں بھی ہے۔ اہم بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مار کر پتھر سے پانی نکالنا عظیم معجزہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا اس سے بھی بڑھ کر معجزہ ہے۔ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک کے مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ یہ واقعہ بھی میدان تی میں ہوا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ من و سلوہ سے اکتا کر بنی اسرائیل نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں، ساگ، ککڑی، پیاز، گندم اور مسور کی دال ملے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں محنت و مشقت کے بغیر اتنا اچھا کھانا مل رہا ہے، تو کیا اس کے مقابلے میں ہلکی قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کر دی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو مصر چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ مزید فرمایا کہ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ یعنی ذلت و غربت یا آیات الہی کا انکار اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اس وجہ سے تھا کہ یہودی پہلے ہی سے نافرمان اور اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑ کر مسلسل سرکشی کرتے رہتے تھے۔ اہم باتیں: نمبر 1، یہاں مصر سے مراد ملک مصر یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ نمبر 2، ذلت مسلط کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ انہیں دنیا میں اگر کوئی عزت ملی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی توفیق ملنے یا دیگر اقوام کا سہارا ملنے کی صورت میں ملے گی، اور غربت مسلط کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ یہ دولت کے حریص رہیں گے، یا یہ معنی ہے کہ ان کے دل غریب رہیں گے۔ فی زمانہ یہودی اگرچہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، لیکن دولت کے سب سے زیادہ حریص، سود خور اور دل کے غریب ہی ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی آیتوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات یا تورات کی آیتیں ہیں۔ نیز یہودیوں نے مختلف اوقات میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، ان میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستیاں سر فہرست ہیں، اور ان سب کو ناحق شہید کیا۔ درس: بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش اسے سامنے رکھ کر عبرت کے لیے مسلمان بھی اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں۔ آیت نمبر 62، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک ایمان والوں، نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایمان والوں سے صرف زبانی طور پر ایمان لانے والے یعنی منافق یا وہ لوگ مراد ہیں جو حضور اقدس علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور عقائد و اعمال میں خرافات سے بچے رہے۔ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کا زمانہ پایا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی تشریف آوری تک ان کے عقائد اعمال میں بہت بگاڑ آ چکا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اپنی آسمانی کتابوں میں تحریفات تک کر دی تھی۔ صابئین ایک گروہ ہے جو ستاروں کی پوجا کرتا تھا۔ ان سب کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ حضور اقدس علیہ السلام کے زمانے میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت، رسول کریم علیہ السلام کی رسالت، قیامت قائم ہونے اور اس کے جملہ احوال پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ان کے نیک اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اہم باتیں: حضور اکرم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اور اب ہر ایک کے لیے آپ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان نہ لانے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ نمبر 2، اخروی نجات کے لیے اخلاص کے ساتھ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا دونوں ضروری ہے۔ فقط ایمان کو ابتدا ہی سے نجات کے لیے کافی سمجھ کر عمل سے منہ پھیر لینا بہت بڑی نادانی ہے۔ آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نزول تورات سے پہلے احکام تورات پر عمل کرنے کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ تورات ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے اس کے احکام قبول کرنے سے انکار کر کے یہ عہد توڑ دیا، تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ تم عہد پورا کرو اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور دنیا و آخرت میں ہلاکت و عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ پہاڑ گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اہم بات، بنی اسرائیل پر یہ جبر دین قبول کرنے پر نہیں تھا بلکہ دین کے احکام پر عمل سے متعلق تھا، اور یہ درست ہے جیسے کوئی حکومت کسی غیر ملکی کو اپنے ملک میں آنے پر مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے ملکی قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ آیت نمبر 64۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اس کے بعد پھر تم نے روح گردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پہاڑ معلق ہونے پر بنی اسرائیل نے عہد پورا کرنے کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی اور اسے پورا کرنے سے منہ پھیر لیا۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہیں توبہ کی توفیق دے کر اور تمہاری طرف نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل و رحمت نہ فرماتا تو عہد کی خلاف ورزی کے سبب ضرور تم دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 65 اور 66۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گھڑوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گھڑوں میں قید ہو جاتی، پھر اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ طویل عرصے تک ان کا یہی معمول رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں میں یہ واقعہ بہت معروف تھا، یہاں اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اہم باتیں، نمبر 1، بندر بننے کے 3 دن بعد ہی یہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے، لہٰذا موجودہ بندر ان مسخ شدہ لوگوں کی نسل سے نہیں ہے۔ نمبر 2، حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا جائز اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا کسی مستند مفتی سے رہنمائی لیے بغیر عام مسلمان کوئی ہیلا نہ کریں۔ آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پالیں گے. موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں. یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ صحیح بات لائے ہیں. پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. ان 5 آیات میں یہودیوں کو یاد دلائے گئے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے ایک عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی. لوگ اس قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے لیکن اصلی قاتل تک نہ پہنچ پائے. پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا. لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو اور نہ ہی کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو. یہ سن کر وہ بولے کہ ہاں اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں. تسلی ہونے کے بعد انہوں نے ایک گائے کی تلاش شروع کر دی اور انہیں اپنے اطراف میں صرف ایک گائے ایسی ملی جس میں بتائے گئے تمام اوصاف موجود تھے. یہ گائے انہیں انتہائی بھاری قیمت میں ملی. بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات، اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی بھاری قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات تسلی بخش جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا. آیت نمبر 72 اور 73. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے. تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. ان 2 آیتوں میں اسی پہلے قتل کا ذکر ہے. چنانچہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا تو وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا. اس کے حلق سے خون جاری تھا. اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو قاتل قرار دے دیا اور بھائی کو بھی اقرار کرنا پڑا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا. آیت نمبر 73 میں قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلیل ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا. آیت نمبر 74. ثم قست قلوبكم من
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ درس، دل کی سختی بہت تباہ کن ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ آیت نمبر 75۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہودیوں کے اسلام قبول کرنے کی بہت حرص تھی، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ صرف علماء پر مشتمل تھا، وہ خدا کا کلام یعنی تورات سنتے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ جیسے رسول کریم علیہ السلام کی تعریف کو بدل دیا، تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہٰذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ درس، اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے۔ آیت نمبر 76 اور 77۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ یہودی منافق جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملتے تو ان سے کہتے، جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور ان کے اوصاف ہماری کتاب تورات میں موجود ہیں۔ لیکن جب ان کے اپنے سردار انہیں ملامت کرتے کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے نبی کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو تورات میں ہیں، یوں تو مسلمان خدا کے ہاں تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے کہ ان لوگوں کو محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا معلوم تھا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ملامت کرنے والے یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، تو اس ملامت سے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ آیت نمبر 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں یہودیوں کے دوسرے یعنی ان پڑھ گروہ کا ذکر ہے کہ وہ کتاب یعنی تورات کو خود تو نہیں جانتے بلکہ اپنے بڑوں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، اور یہ انہی من گھڑت خیالات میں خوش ہیں۔ آیت نمبر 79۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ آمد پر علماء تورات اور یہودی سرداروں کو اندیشہ ہو گیا کہ اب ان کی روزی ختم اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں موجود اوصاف کے مطابق پا کر لوگ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء و سرداروں کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے تورات کی کئی باتیں چھپائیں اور کئی بدل دیں، اور نفسانی مفادات کی خاطر کئی احکام میں بھی تبدیلیاں کر رکھی تھیں۔ پھر یہی تبدیل شدہ چیزیں عوام کو سناتے اور اسے تورات ہی کی بات قرار دیتے۔ اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گھڑت باتیں لکھتے پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ آیت نمبر 80 اور 81۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ شان نزول، یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنا عرصہ ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا، اور وہ 40 دن ہیں۔ اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تم ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی وعدہ ہے پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصہ نہیں رہو گے؟ حالانکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اہم بات، آیت نمبر 81 میں گناہ سے شرک و کفر اور احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اسے موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہگار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب سے بڑی نیکی یعنی ایمان اس کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 82۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب
اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ فرمائے کہ وہ لوگ جو توحید و رسالت پر سچے دل سے ایمان لائے، فرائض و واجبات ادا کیے اور گناہوں سے بچے، وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی کبھی انہیں جنت سے نکالا جائے گا۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ فرمایا کہ اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی بات اور کام سے بچے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اپنے بدن و مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان کا ادب کرے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے اور جائز وصیتوں کو پورا کرے۔ نمبر 2، اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اولیاء و صالحین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کے مقام و مرتبے کا بیان، نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا، سب اس میں شامل ہیں۔ درس نمبر 1، دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کے احکام ہم پر بھی نافذ ہیں، کاش کہ ہم غور کریں کہ کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ فرمائے کہ اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ آیت نمبر 85۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے، تم ان کے خلاف گناہ
اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا۔ نمبر 3، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد کو غلام اور عورت کو لونڈی بنا ہوا پائیں تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے اور بنی نذیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نذیر اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ انہیں مالی معاوضہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا، تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا، اپنے لوگوں کو قتل اور جلا وطن کرنے سے ہمارا عہد تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں۔ اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی گئی کہ یہ کیا دورنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے سے تو باز نہیں آتے، لیکن جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ کچھ احکام کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا بہت برا ہے، اور ایسے لوگوں کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور روز قیامت انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی عمل سے بے خبر نہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کہنے والے کافر ہیں۔ نمبر 2، عظمت توحید کو ماننا لیکن عظمت رسالت سے انکار کرنا یا اس کے برعکس کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 86۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ فرمایا کہ یہ کچھ احکام کو ماننے اور کچھ پر عمل نہ کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر آخرت کے بدلے میں اسے خرید لیا، تو ان سے تو نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، اور نہ ہی شفاعت وغیرہ کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی جس سے یہ عذاب سے بچ جائیں۔ آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ فرمائے کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں جیسے مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض کو شفا دینا وغیرہ عطا کی، اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا
جنہیں تمہارے دل پسند نہ کرتے تھے تو تم اس کی اتباع کرنے سے تکبر کرتے، پھر ان میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ اہم باتیں: نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ نمبر 2، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ آیت نمبر 88۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہودی یہ جملہ یا تو مذاق کے طور پر کہتے تھے یا وہ فخریہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدے پر اس قدر مضبوط ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہاری تبلیغ ہمارے دلوں پر کبھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ سورہ حامیم السجدہ میں ہے، تم ہمیں جو دعوت دیتے ہو ہمارے قلوب اس سے پردوں میں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، یعنی یہ دل علم سے بھرپور ہیں، اب اس نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب دیا کہ علم سے بھرے نہیں بلکہ ان پر لعنت ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے برتن ہیں، جو بات سنتے ہیں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، مگر تمہاری بات کو نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی محفوظ کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری بات میں نہ کوئی خیر ہے نہ بھلائی، وگرنہ ضرور محفوظ اور قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ آیت نمبر 89۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ شان نزول: امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور نزول قرآن سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے یوں دعا کرتے تھے: اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما، اور اس دعا کی برکت سے کامیاب ہوتے تھے۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ جانے پہچانے نبی تشریف لے آئے تو تم حسد اور ریاست کی حرص میں ان کے منکر ہو گئے، تو انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 90۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام اور قرآن کے منکر ہو گئے اور یوں اپنی جانوں کا انتہائی برا سودا کیا۔ مزید یہ کہ یہودی تورات میں تحریف کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے پہلے ہی غضب الہی کا شکار تھے، اور اب دوبارہ نبی اکرم علیہ السلام اور قرآن کا انکار کر کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایسے کافروں کو رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اہم بات، حسد کا معنی ہے کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے۔
منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب تم فرما دو، اے یہودیوں اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اپنی کتاب تورات پر ایمان لائیں گے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ اس پر فرمایا گیا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نیز جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ مزید فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہو کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھنے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اہم بات، تمام آسمانی کتابوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور اقدس علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے۔ آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اہم بات، گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے، مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں۔ آیت نمبر 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ فرمائے کہ اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیوں
تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو۔ تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ درس: اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ ہم بھی غور کریں کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ایسے اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ آیت نمبر 94۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اے محبوب تم فرما دو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ یہاں اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اہم بات: اہل ایمان آخرت کی رغبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں موت سے محبت کرتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو اس لیے کہ نیکیوں کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے۔ دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر موت کی تمنا یا دعا گناہ ہے کہ ایسی صورت میں موت کی دعا کرنا صبر و رضا و تسلیم و توکل کے خلاف ہے۔